والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ سچائی کو سچائی ہی کی وجہ سے تسلیم کرنا چاہیے، اور اس دنیا کی تمام جد و جہد اسی غرض سے ہونی چاہیے کہ کسی طرح اس امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر نکلیں تاکہ ہمیشگی کے عذاب سے چھٹکارا مل سکے۔ آگاہ کیا کہ کافروں سے ہدایات لے کر چلو گے تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیں گے، لیکن یہ عجیب تماشا ہے کہ ہم پھر اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنی تقریبات اور کاروبار میں ہر جگہ کافروں کے کہنے پر، ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں، جس سے ہمارا رب بار بار منع فرما رہا ہے۔ تو جب اسی کام کو ہم کریں گے جس سے رب منع فرما رہا ہے تو پھر انجام بھی ویسا ہی برا ہوگا جیسا پہلی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مومن کی شان یہ بتائی ہے کہ وہ مصیبت میں نہ ڈگمگاتا ہے اور نہ مایوس ہوتا ہے، وہ خوشی میں بھی حد سے تجاوز کر کے نہیں اتراتا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا معتدل مزاج ہوتا ہے۔ فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پاس آ کر مطیع فرمانبردار اس لیے بن جاتے ہیں کہ آپ کے اخلاق پاکیزہ، الفاظ شیرین اور دل محبت سے لبریز ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی شخص بھی آپ کے پاس بالکل نہ پھٹکتا۔ اس رکوع میں آگے جنگ احد کو پیش نظر رکھ کر منافقوں اور کمزور طبیعت انسانوں کی فتنہ پردازیوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر بتایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں مبعوث فرمایا، تو اس احسان کو جتلایا اللہ نے کہ یہ میرا احسان ہے۔ تو وہ عظیم رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس پر اس نے احسان جتلایا ہے، اگر اس کی تعلیمات کو ہم اختیار نہ کریں تو اس میں ہمارے لیے محرومی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت و ہمت کو بیان کیا گیا ہے کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود جنگ احد میں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا تو وہ فوراً زخمی حالت میں ہی حاضر ہو گئے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمیں زخم ہیں تو لہٰذا ہم ابھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے، بلکہ فوراً سارے کے سارے حاضر ہو گئے۔ غزوہ احد کے حالات پر مشتمل 6 رکوع یہاں مکمل ہوتے ہیں، اور آگے بتایا اللہ نے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ عرض کی کہ کون سا شخص ہے جو سب سے افضل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں تو وہ سب سے افضل ہے۔ عرض کی گئی کہ کون شخص زیادہ دانا ہے، زیادہ عقل مند، زیادہ دانا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ جمع ہو جائے، دولت زیادہ جمع ہو جائے، اقتدار مل جائے تو وہ شاید زیادہ عقل مند ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دانا اور عقل مند قرار دیا؟ فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے۔ نہ صرف یہ کہ وہ موت کو یہ زیادہ یاد کرے بلکہ موت کے بعد کی زندگی کی سب سے اچھی تیاری کرے۔ جیسے ہم دنیا کی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ جی ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل یہ ہو جائے، ہمارا فلاں یہ ہو جائے، تو فرمایا کہ دانا وہ ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے، تو یہ دانا لوگ ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ دانا لوگ ہیں جو آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔